بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کسی علاقے میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ بادشاہ کو اپنے وزیر پر بڑا ناز تھا۔ بادشاہ وزیر کو جس بھی آزمائش میں ڈالتا وزیر اس میں کامیاب ہو جاتا۔ اسی وجہ سے بادشاہ اپنے وزیر کی بہت عزت کرتا تھا اور اسے قومی خزانے کی ذمہ داری بھی سونپ رکھی تھی۔ ایک دفعہ بادشاہ نے وزیر سے قومی خزانے کا حساب مانگا تو اس میں پورے 10,000 دینار کا فرق آ رہا تھا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ تم نے اتنی بڑی رقم کہاں خرچ کر دی؟ وزیر نے جواب دیا کہ حضور، آپ کی عزت و جلال کی قسم، میں نے اپنی ذات پر 1 دینار بھی خرچ نہیں کیا۔ ہاں البتہ اس دربار میں جب کبھی کوئی سوالی خالیات واپس جاتا تھا تو میں چپکے سے ان کی مدد کر دیتا تھا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو غصے سے پاگل ہونے لگا اور وزیر سے کہا کہ تمہاری اتنی جرأت، تم نے میری اجازت کے بغیر میری رعایا میں خزانہ کیسے بانٹ دیا؟ میں تجھے سولی پر لٹکا دوں گا، میں تجھے قتل کروا دوں گا۔ بادشاہ نے وزیر کو قید خانے میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ جب رات ہو گئی اور بادشاہ کا غصہ تھوڑا کم ہو گیا تو اس نے سوچا کہ اتنے سمجھدار اور ذہین وزیر کو قتل کروا دینا غلط ہوگا، زیادہ سے زیادہ اسے وزارت سے خارج کر دیتا ہوں۔ اگلی صبح بادشاہ نے وزیر کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا کہ میں تم سے 3 سوالات کروں گا۔ اگر تم نے تینوں سوالات کا صحیح جواب دے دیا تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور تم پہلے کی طرح اپنی وزارت پر قائم رہو گے، لیکن اگر تم نے ایک بھی سوال کا غلط جواب دیا تو میں تمہیں وزارت سے خارج کر دوں گا۔ وزیر نے کہا کہ میں ہر قسم کی آزمائش کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ نے کہا تو ٹھیک ہے، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نے دیکھا کہ اس کی بیوی نہر میں نہا رہی ہے۔ آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تم اس پانی میں ٹھہری رہی تب بھی میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اور اگر تم اس نہر سے باہر نکلی تب بھی میں تمہیں طلاق دے دوں گا، لیکن ان دونوں شرائط کے باوجود عورت کو طلاق نہیں ہوئی۔ آخر کیسے؟ پہلے تو وزیر یہ سوال سن کر کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا کہ پانی میں ٹھہر جانے کی صورت میں اسے اس لیے طلاق نہیں ہو سکتی کیونکہ نہر میں پانی ساکن حالت میں نہیں ہوتا اور وہ مسلسل بہہ رہا ہوتا ہے، اور وہ پانی جو طلاق دینے کے وقت عورت کے جسم کے پاس موجود تھا وہ آگے جا چکا تھا، اس لیے پانی میں رہنے کے باوجود اسے طلاق نہیں ہوگی۔ اب عورت ساری زندگی تو پانی میں نہیں رہ سکتی، اس لیے اسے باہر تو آنا ہی ہوگا، لیکن اسے خدشہ تھا کہ باہر آنے پر اسے طلاق ہو جائے گی، اس لیے نہر کے کنارے پر کھڑے عورت کے بھائی نے جب یہ دیکھا تو اس نے نہر میں چھلانگ لگا دی اور زبردستی اپنی بہن کو اٹھا کر نہر سے باہر لے آیا۔ اب اس صورت میں عورت خود اپنی مرضی سے نہر سے باہر نہیں آئی اور اس طرح نہر کے اندر یا باہر دونوں صورتوں میں اسے طلاق نہیں ہوگی۔ بادشاہ وزیر کے اس جواب سے کافی خوش ہوا اور کہنے لگا کہ تم نے پہلے سوال کا درست جواب دیا ہے۔ اب میرا دوسرا سوال ہے کہ ایک 15 سالہ بچہ دوسرے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے، دونوں بچوں میں لڑائی ہو گئی تو پہلے بچے نے دوسرے بچے کو کنویں میں دھکا دے دیا۔ اگلی صبح جب بچے نے کنویں میں جھانک کر دیکھا تو اس میں لاش موجود نہیں تھی، وہ حیران ہوا۔ پھر جب وہ لڑکا 16 سال کا ہوا تو اسکول میں اس کی کسی لڑکے سے لڑائی ہو گئی۔ جب چھٹی کے بعد لڑکا اسکول سے باہر آیا تو اس نے دوسرے لڑکے کو بھی اسی کنویں میں دھکا دے دیا۔ دوسرے دن اس نے کنویں میں جھانک کر دیکھا تو اس بار بھی لاش غائب تھی۔ 22 سال کی عمر میں اسے ایک لڑکی سے پیار ہو گیا۔ شادی کے بعد دونوں میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی۔ لڑکے کو اپنی بیوی پر غصہ آیا اور اس نے اپنی بیوی کو کنویں میں پھینک دیا۔ اگلے دن اس نے کنویں میں جھانک کر دیکھا تو اس کی بیوی کی لاش غائب ہو چکی تھی۔ 25 سال کی عمر میں اس لڑکے کا اپنے بڑے بھائی سے جھگڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے بھائی کو دھکا دیا تو دیوار پر لگنے سے اس کا سر پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ اس نے اپنے بھائی کو بھی اسی کنویں میں پھینک دیا۔ اگلے دن کنویں سے اس کی لاش غائب نہیں ہوئی۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ یہ لاش غائب کیوں نہیں ہوئی؟ وزیر کچھ دیر خاموش رہا، پھر اچانک بولا کہ اس کا بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کا ہمدرد تھا۔ وہ جس کو بھی اپنی نادانی سے کنویں میں دھکا دیتا تو بڑا بھائی ثبوت مٹانے کے لیے لاش کو کنویں سے نکال کر کہیں اور دفن کر دیتا، مگر اس دفعہ بڑا بھائی خود مر گیا تھا تو اسے نکالنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے اس کی لاش کنویں میں تیر رہی تھی۔ بادشاہ اپنے وزیر کی عقل مندی پر حیران تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم نے دوسرے سوال کا بھی درست جواب دیا ہے۔ اب میں تم سے آخری سوال پوچھوں گا۔
بادشاہ نے وزیر کے سامنے 4 عورتوں کو کھڑا کر دیا جن کا قد اور لباس بالکل ایک جیسا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ ان میں سے ایک عورت کنواری ہے، دوسری شادی شدہ ہے، تیسری عورت حاملہ ہے اور چوتھی عورت بچے کو دودھ پلانے والی ہے۔ اب تم بتاؤ کہ ان میں سے کنواری، شادی شدہ، حاملہ اور بچے کو دودھ پلانے والی کون سی ہے؟ وزیر نے 4 عورتوں سے گفتگو شروع کر دی اور ان کی حرکات کا بھی بغور معائنہ کیا۔ پھر وزیر نے 4 عورتوں کو الگ الگ بادشاہ کے سامنے پیش کیا اور بادشاہ کو بالکل صحیح بتا دیا کہ ان میں سے کون سی عورت کیا ہے۔ بادشاہ ایک بار پھر حیران ہوا اور وزیر سے کہنے لگا کہ تجھے کیسے پتہ چلا کہ کون سی عورت کیا ہے؟ وزیر نے کہا کہ میں نے ان کی حرکات کا جائزہ لیا اور کچھ اندازے لگائے جو کہ درست ثابت ہوئے۔ بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ تو وزیر بولا ان میں سے ایک عورت بار بار اپنے سینے پر ہاتھ رکھ رہی تھی جیسے اسے درد ہو رہا ہو۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ اپنے بچے کو دودھ پلانے والی ہے۔ دوسری عورت بار بار اپنے پیٹ پر کپڑا ٹھیک کر رہی تھی تو میں سمجھ گیا کہ یہ حاملہ ہے۔ تیسری عورت سے جب میں نے گفتگو کی تو وہ نیچے دیکھ کر ہی مجھ سے بات کر رہی تھی تو مجھے لگا کہ یہ عورت مرد سے گفتگو کرنے کی عادی نہیں ہے اور یہ کنواری ہے۔ جبکہ چوتھی عورت سے جب میں نے گفتگو کی تو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی تو مجھے لگا کہ یہ شادی شدہ عورت۔ بادشاہ نے کہا کہ تم نے تینوں سوالات کے بالکل صحیح جوابات دیے ہیں، اس لیے میں تجھے معاف کرتا ہوں اور تجھے تیری وزارت پر بحال کرتا ہوں۔